عمل اچھے ہوئے تو پھر عالم جنت میں، عمل برے ہوئے تو پھر عالم دوزخ میں۔ یہ پورا پروسیس قرآن حکیم نے اور حدیثوں نے بیان کیا۔ اب مجھے کوئی بندہ یہ سمجھا دے کہ ہم جب سے بنے نقش اول تھا روح، ہم جب سے بنے ہیں، ہم دنیا تو بدلتے رہے، ہم مٹے کہاں پہ ہیں؟ جو لوگ یہ کنسپٹ دیتے ہیں اور یہ تصور دیتے ہیں کہ موت تو مٹا دیتی ہے، تو میرا سوال ہے اگر مٹا دیتی ہے، اگر موت ختم کر دیتی ہے اور موت پہ بات ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو عالم عدم کہنا چاہیے نا۔ مرنے کے بعد اگر بات ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہم عدم ہو گئے نا، ختم ہو گئے۔ تو موت کے بعد عالم برزخ نہیں ہونا چاہیے تھا، عالم عدم ہونا چاہیے تھا۔ یہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ؟ عالم عدم ہونا چاہیے تھا اگر بات ختم ہو گئی موت، مگر ہم ہیں عالم برزخ میں۔ اور سوال یہ ہے کہ برزخ کا معنی کیا ہے؟ یہاں سے نکلیں گے تو عالم برزخ میں، جن کا آپ ایصال ثواب کر رہے ہیں، وہ کہاں ہے اس وقت؟ برزخ کی دنیا میں، عالم برزخ میں۔ اب برزخ کا معنی کیا ہے؟ علماء تشریف فرمائیں، عظیم شخصیات موجود۔ میں اپنے عزیز بھائی حضرت مولانا ریاض الحق چشتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جن کے حکم کی تعمیل میں حاضر ہوا اور اتنے جید علماء ان کی زیارت کا شرف پایا۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ یہاں سے جو نکلے ہیں اور برزخ میں ہیں، عالم برزخ میں۔ برزخ کا معنی کیا ہے؟ پردہ۔ برزخ کا کیا معنی ہے؟ پردہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اگر پردے کے پیچھے کچھ نہ ہو تو پردے کا مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا۔ ہم سے غیب، عالم برزخ ہم سے غیب ہے، جس طرح اس وقت عالم ارواح ہم سے غیب ہے۔ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دو دنیاؤں کے بیچ کی کڑی ہے۔ جہاں اس وقت ہم ہیں، عالم دنیا یا عالم شہادت، تو اس کے اس طرف بھی ایک دنیا اور ادھر بھی دنیا ہے، اور ادھر کی دنیا بھی غیب اور ادھر کی بھی غیب۔ اب عقیدے کی بات کر رہا ہوں، مجھے بتائیے یہ جو دو غیب ہیں، ان غیبوں کی خبر کس نے دی ہے؟ یہ جو دو دنیا ہیں، ادھر بھی اور ادھر بھی، اور ہیں دونوں غیب، اس غیب کی خبر کس نے دی ہے؟ کس نے دی؟ حضور نے۔ حضور نے خبر دی ہے۔ تو جو غیبوں کی خبر دے رہا ہے نادان، وہ غیب نہیں جانتا۔ تو یہ ساری خبریں تو حضور نے دی، اور امام الانبیاء نے ہی فرمایا کہ انی اسمع ما لا تسمعون و انی ارا ما لا ترون۔ فرمایا جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، فرمایا جو میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آقا آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص۔
حدیث رسول ہے، حضور فرماتے ہیں قبر میں پڑی ہوئی میتیں ڈوبنے والے فریادی کی طرح ہوتی ہیں. جس طرح کوئی پانی میں اترے اور پھر ڈوبنے لگ جائے، وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، مجھے بچا لو، میں ہلاک ہو رہا ہوں، میں غرق ہو جاؤں. تو امام الانبیاء فرماتے ہیں اکثر، یہ اکثر کی بات ہو رہی ہے نا، للاکثر حکم الکل. امام الانبیاء فرماتے ہیں قبروں میں پڑی ہوئی میتیں چیخ رہی ہیں. قبروں والے لوگ چیخے تم نہیں سنتے، میں سنتا ہوں. وہ چیخ رہے ہیں کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمیں بچا لو. کس چیز سے؟ اور آگے حضور نے بتایا ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق. امام الانبیاء نے فرمایا قبروں میں پڑی ہوئی میتیں ڈوبنے والے فریادیوں کی طرح چیختی ہیں، ہمیں بچا لو. اور کس چیز کے ذریعے؟ کاش ہمیں ماں کی دعا مل جائے، ہمیں باپ کی دعا مل جائے، ہمیں بھائیوں کی دعا مل جائے، ہمیں یاروں بیلیوں کی دعا مل جائے. ینتظر دعوتن، امام الانبیاء فرماتے ہیں قبر میں پڑے ہوئے لوگ ماں باپ، بھائیوں اور دوستوں کی دعا کا انتظار کرتے ہیں. کہاں؟ قبر میں، فی القبر، قبر میں. یہ ذہن میں رکھیے، قبر میں پڑے ہوئے لوگ ینتظر دعوتن، انتظار کرتے ہیں ماں باپ کی دعا کا، بھائیوں اور دوستوں کی دعا کا. اب مجھے بتائیے، میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، اب امتی بدبخت یہ بتا رہا ہے قبر میں کچھ نہیں ہے، اور جس کا کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی بتا رہا ہے وہ قبر میں ہے اور ماں اور باپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے. اگر قبر میں کچھ نہیں تو انتظار کون کر رہا ہے؟ اگر قبر میں ہے ہی کچھ نہیں تو آقا فرما رہے ہیں قبر میں پڑے ہوئے انتظار کرتے ہیں ماں باپ کی دعا کا، بھائیوں اور دوستوں کی دعا کا. اگر قبروں میں کچھ نہیں تو انتظار کون کر رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں قبر میں کچھ نہیں، حضور فرماتے ہیں وہ منتظر ہے کہ میری ماں کے ہاتھ کب اٹھتا ہے، میرے باپ کے ہاتھ کب اٹھتا ہے، میرے دوستوں اور یاروں کے ہاتھ کب اٹھتے ہیں میرے لیے. پر ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں اور میں ان کی آواز سنتا ہوں اور منہ کیا ہے دنیا کی طرف، ہیں برزخ میں اور منہ کر رکھا ہے دنیا کی طرف، اور دنیا والوں کو آواز دے رہے ہیں حل من احد من یذکر غربتنا، ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کیا مطلب؟ کہ ہم دنیا میں امیر تھے، بنگلوں کے امیر تھے، کوٹھیوں کے امیر تھے، کاروں کے امیر تھے، دولت و ثروت اور زمینوں اور پلاٹوں اور جاگیر کے ہم امیر تھے، مگر سجدوں کے ہم غریب تھے، تلاوتوں کے ہم غریب تھے، محمد عربی کی غلامی میں ہم غریب تھے، اللہ کی بندگی اور اطاعت میں ہم غریب تھے. اب آواز دیتے ہیں دنیا والوں کو، ہے کوئی دنیا میں جو آج ان غریبوں پہ بھی ترس کھائے؟ ایسے ایسے وڈیرے جاگیردار اور حرام خور مر گئے قبر میں کیونکہ سجدوں کا سامان نہیں تھا، پاس تلاوت نہیں تھی، حضور کی غلامی نہیں تھی، دنیا میں امیر تھے، قبروں کے غریب نکلے. اب اپنی غربت کا رونا رو رہے ہیں. ہے کوئی دنیا میں جو ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟ کیا مطلب غریبی پہ ترس کھائے؟ تمام شراح حدیث نے لکھا کہ امام الانبیاء بتانا چاہتے ہیں قبر والے غریبی کا رونا رو کر کہہ رہے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو صرف ایک بار درود پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں دے دے، صرف ایک بار کل شریف پڑھ کے اس کا ثواب ہمیں بھیج دے، شاید جس عذاب میں ہم جکڑے ہیں اس سے ہمیں چھٹکارا مل جائے، یا جس اذیت میں ہے اس سے کچھ ہمیں رہائی مل جائے اور کچھ تخفیف ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں وہ انتظار کرو، چیخ رہے ہیں ہے کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ ترس کھائے؟